اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین عند ربک لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ ترجمہ: بے شک جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ آیت سجدہ ہے، تو لہٰذا اس کو آپ سب نے سن لیا ہے، تو سبق کے بعد آیت سجدہ کی وجہ سے آپ پر سجدہ واجب ہو چکا ہے، تو لہٰذا وہ بھی کریں۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مستغرق رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محو رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ فرشتے کفر شرک سے بہت دور ہیں۔ جن چیزوں پر مسلمان کا ایمان لانا ضروری ہے، ان چیزوں کا تذکرہ ایمان مفصل کے اندر بھی موجود ہے، تو ایمان مفصل کے اندر ان چیزوں میں سے ایک چیز وہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے، تو اس آیت کے اندر بھی اسی کو بیان کیا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرشتوں کے وجود پر ایمان لائے اور یہ مانے کہ یہ فرشتے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نہ ان میں کوئی مذکر ہوتا ہے اور نہ ان میں کوئی مؤنث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ جو کام لگا دیے ہیں یہ صرف انہی کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ مثلا جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ انبیاء پر وحی لانا تھا، وہ ہر نبی پہ وحی لاتے رہے۔ اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ روح نکالنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ جماعتیں بھی ہیں۔ تو اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ روح نکالنا ہے، اسی طریقے سے اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ قیامت والے دن سور پھونکنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے ذمہ یہ کام لگا ہے کہ وہ انسان کے اعمال لکھتے ہیں کہ انسان اچھے اعمال کرتا ہے یا برے اعمال کرتا ہے، جن کو ہم کرامن کاتبین بھی کہتے ہیں۔ اور بعض فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ الغرض فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔
فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کہی جا سکتی، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے نام ہمیں آتے ہیں اور بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے نام بھی ہمیں نہیں آتے۔ جن کے نام آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، اسرائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام ہے، مالک علیہ السلام ہے، رضوان علیہ السلام ہے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جن کے نام ہمیں آتے ہیں، اور باقی جو فرشتے ہیں ان کے نام ہمیں نہیں آتے۔ تو لہذا اس آیت کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ فرشتے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، مستغرق رہتے ہیں۔ وہ ایک پلک چبکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کے اندر نافرمانی کا عنصر ہی نہیں رکھا گیا، مادہ ہی نہیں رکھا گیا۔ تو لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محو رہے، انسان بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے۔ نمبر 2، صحیح بخاری جلد 1 کے اندر روایت موجود ہے، احادیث مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ مسلمان ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے مسلمان کی عزت اور آبرو پر نہ پڑے، ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے مسلمان کی جان، مال اور آبرو پر نہیں اٹھنا چاہیے۔ یہ شخص کامل مسلمان ہے۔ اسی طرح مسلمان مرد اور عورتوں کی زبان ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کسی دوسری خواتین کو گالی نہ دے، دوسری عورت کی غیبت نہ کرے، اور اپنے دل کے اندر کینہ اور حسد نہ کرے۔ اسی طریقے سے عورتوں کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ جب آپس میں بیٹھتی ہیں تو غیبت بہت زیادہ کرتی ہیں، حالانکہ غیبت جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، الغیبت اشد من الزنا، یہ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ باقی مہینوں میں بھی تو رکھنا چاہیے، لیکن یہ جو مہینہ ہے یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے۔
اس میں اپنے دل سے کینہ، بغض، حسد، یہ تمام کی تمام بیماریاں ہمیں نکال دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک عورت کو چاہیے کہ وہ دوسری عورت کی عزت آبرو کی حفاظت کرے، نہ یہ کہ اس کی عزت کو تاتار کرے۔ اللہ ہمیں اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کی آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 3 چیز عقیدہ ہے۔ ملائکہ کے متعلق ہمارا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے، یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، غائب ہیں، نہ ان میں مرد ہیں اور نہ عورتیں، اور جن کاموں پر اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے ان کو یہ سر انجام دیتے رہتے ہیں، اور ان میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کی تعداد کیا ہے؟ ان کی تعداد وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ البتہ ان میں 4 فرشتے وہ مقرب اور مشہور ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام۔ مقرب اور مشہور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعض فرشتے بعض سے افضل ہیں۔ یہ جو 4 فرشتے ہیں یہ باقی فرشتوں سے افضل ہیں۔ فائدے کے طور پر یہ بات بھی سمجھ لیں، انسان اور فرشتوں کا اگر تقابل کیا جائے تو ان میں افضل کون ہے؟ ان کا خلاصہ متکلم اسلام حافظ اللہ نے اپنی اس کورس کے اندر، صراط مستقیم کورس کے اندر لکھا ہے، اور ان کے 4 درجات بنائے۔ نمبر 1 خواص بشر، یعنی انبیاء و رسول علیہم السلام۔ یہ خواص ملائکہ یعنی مقربین، یعنی جبرائیل، میکائیل وغیرہ سے افضل ہے۔ نمبر 2 خواص ملائکہ۔ خواص ملائکہ سے مراد یہی 4 فرشتے۔ دیگر ملائکہ اور عام بشر صحابہ، اولیاء، اتقیاء، صلحاء سے افضل ہے۔ کیا مطلب؟ سب سے پہلا جو درجہ ہے افضلیت کے اعتبار سے وہ انبیاء اور رسل کا ہے۔ دوسرا جو درجہ ہے وہ ان 4 فرشتوں کا ہے۔ اور یہ افضل ہے خواص ملائکہ کس سے؟ دیگر ملائکہ اور عام بشر سے۔ اس کے علاوہ جو فرشتے ہیں ان سے، اور عام بشر یعنی صحابہ، اولیاء، اتقیاء، صلحاء سے افضل ہیں۔ نمبر 3 عام بشر، صحابہ، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، یہ عام ملائکہ سے افضل ہے۔ اور نمبر 4 عام ملائکہ یہ فاسق فاجر انسانوں سے افضل ہیں۔ تو دیکھیں اس میں متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے ان کا خلاصہ جو ہے اپنے صراط مستقیم کورس کے اندر یہاں پہ انہوں نے
نکال کے لکھا ہے۔ نمبر 4 چیز، تیمم کے مسائل و احکام۔ تیمم کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 چہرے پر ہاتھ ملنا، نمبر 3 بازوؤں پر ہاتھ ملنا۔ یہ تیمم کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 چہرے پر ہاتھ ملنا، اور نمبر 3 بازوؤں پر ہاتھ ملنا۔ تیمم کی سنتیں یہ 5 ہیں۔ نمبر 1 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 2 پے در پے تیمم کرنا۔ پے در پے کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلسل کرنا، درمیان میں یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ چہرے پہ ہاتھ مل لیا پھر اٹھ کے کہیں چلی گئی جی آٹا وغیرہ گوندھ کے دوبارہ آ گئی۔ نمبر 3 ترتیب سے تیمم کرنا، کہ پہلے چہرے پر وہ کرے پھر اس کے بعد بازو پر۔ نمبر 4 مٹی پر ہاتھوں کو حرکت دینا، ہاتھ رکھے مٹی پہ، اس کے بعد آگے پیچھے ان کو حرکت دے۔ اور نمبر 5 انگلیوں کا خلال کرنا، تیمم کرے اور اس کے بعد اپنی انگلیوں کو انگلیوں کے اندر داخل کر دے، یہ انگلیوں کا خلال ہو جائے گا۔ تیمم کی شرائط۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 جس چیز پر تیمم کرنا ہو وہ زمین کی جنس سے ہو، مثلا مٹی ہو، ریت ہو، پتھر ہو۔ جو چیزیں مٹی کی جنس سے نہ ہوں ان سے تیمم نہیں ہوگا۔ مثلا لوہا ہے، اب یہ مٹی کی جنس سے نہیں ہے تو لہٰذا اس پر تیمم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے سونا ہے تو یہ مٹی کی جنس سے نہیں ہے تو اس سے تیمم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر لوہا ایسا ہے جس کے اوپر گرد و غبار پڑی ہے، سونا ایسا ہے کہ جس کے اوپر گرد و غبار پڑی ہے، تو پھر اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو نمبر 2 چیز، جس چیز پر تیمم کرنا ہو وہ زمین کی جنس سے ہو۔ نمبر 3 ہاتھوں کا اکثر حصہ چہرے اور بازوؤں پر پھیرنا۔ نمبر 4 2 دفعہ ہاتھ زمین پر مارنا، ایک مرتبہ مارے منہ کے لیے، چہرے کے لیے، اور دوسری مرتبہ بازوؤں کے لیے۔ نمبر 5 اسی طرح چہرے اور بازوؤں پر ہاتھ پھیرنا کہ کوئی جگہ مسح سے خالی نہ رہے۔ اور نمبر 6 جن مجبوریوں کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہوتا ہے ان میں سے کوئی مجبوری پائی جائے تو یہ تیمم کی شرائط ہیں۔